العباد کا معاملہ کیا ہے؟ حقوق العباد اور حقوق اللہ. حقوق اللہ تو ایسا چیز ہے سارے انسان کہتے ہیں اگر حقوق اللہ ہم نہیں کریں گے تو ہمیں اللہ دوزخ دے گا. اگر ہم حقوق اللہ میں کوتاہی کریں گے تو اللہ ہمیں بخشے گا نہیں. لیکن ہمارے مسلمانوں کو یہ بات معلوم نہیں کہ اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہو گئی تو ان کی نمازیں برباد ہو جائیں گی. اگر حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا معاملہ ہم نے درست نہیں کیا تو اس کا حل کیا ہوگا یہ ہم نہیں سوچتے. حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی نے کہا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وحق العباد علی اللہ. اے معاذ بن جبل کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ معاذ نے کہا اللہ کے نبی اے اللہ کے رسول ہم تو نہیں جانتے، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کرے، بندے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اور اللہ کا جو حق بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے کو سیدھا جنت الفردوس دے. جو کسی کو شریک نہیں کرتا اسے دوزخ نہ دیتے ہوئے بلکہ جنت دے، اس کو عذاب نہ دیتے ہوئے سزا نہ دیتے ہوئے بلکہ اسے جنت دیا جائے. اور حقوق العباد کا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہر چیز کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں مگر حقوق العباد کے معاملے میں بالکل بے پرواہ رہتے ہیں. انہیں معلوم نہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پوچھا ہماری امت کا مفلس کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے نبی آپ کے امت کا مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ دولت ہے نہ مال اور جائیداد تھے. تو آپ نے کہا نہیں بلکہ میرے امت کا مفلس وہ ہوگا جو کل قیامت کے دن رب بارگاہ میں حاضر ہوگا، جو رب العالمین کے دروازے میں حاضر ہوگا. اس نے دنیا میں نمازیں پڑھی ہوگی، دنیا میں زکاتیں دی ہوگی، دنیا میں حج کیا ہوگا. تو آپ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے نبی تو وہ کیسا مفلس ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا وہ اس طرح مفلس ہو سکتا ہے کہ اس نے نماز تو پڑھی ہوگی لیکن کسی کا نہ خون بہایا ہوگا، کسی پر بہتات مارا ہوگا، کسی کا ناجائز زمین کو ہڑپا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو لان تان کی ہوگی. جب وہ دونوں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جب رب العالمین سے وہ کہیں گے، مجرمین کہے گا اے رب العالمین اس نے تو میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، اے رب کائنات اس نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، آج تو ہی اس کے ساتھ میرا فیصلہ کر دے. اے رب العالمین تیری ذات اقدس بہت بڑی ہے، اسی لیے تو نے کہا ہے کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلِمُ نَفْسٌ وَلَا تُظْلَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اے رب العالمین تو نے قرآن میں ڈائریکٹ کہا ہے کہ اس دن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی. رب العالمین اس کے گناہ اس ظالم پر ڈھا دیا جائے گا، رب العالمین اس کے اوپر ڈھا دے گا اور اس کی نیکیاں جو دنیا میں عبادت کیا ہوگا، جو اس نے دنیا میں جتنی بھی عبادت کی ہوگی، جتنا نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں رہا ہوگا اس مظلوم کے اکاؤنٹ میں ڈال دے گا. اور جو برائیاں
اکاؤنٹ میں تھا اس ظالم کے اکاؤنٹ میں ڈال دے گا. جس طرح پیسہ اس اکاؤنٹ سے اس اکاؤنٹ میں ڈال دیا جاتا ہے اسی طرح اس نیکی کو بھی ڈال دیا جائے گا. تو کیا کہے گا؟ اے رب العالمین ہم نے تیری عبادت کی ہے، اے رب العالمین ہم نے تیری زندگی بھر عبادت کی، اے رب کائنات ہم نے عمرہ کیا، اے رب العالمین ہم نے سب کچھ کر دیا، اسلام کے 5 بنیادی ارکان کو ہم نے اپنے